ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. بڑی خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے سورہ آل عمران کی آیات 16 سے لے کے 18 تک 16, 17 اور 18 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے ہیں. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے شہادت دی اس حال میں
کہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو آیت نمبر 16 ہے جس میں اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، ان کی مناجات کا تذکرہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آیت 15 جو اس سے پہلے درس کے آخر میں ہم نے بیان کی تھی، لاسٹ درس میں، اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے، نہروں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور نیکوکار ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ اب آیت 16 میں اللہ پاک یہ بتا رہا ہے یہاں سے کہ یہ تقوی والے ہوتے کون ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، معمولات کیسے ہوتے ہیں، مناجات کیسی ہوتی ہیں، طور طریقے کیسے ہوتے ہیں۔ تقوی کوئی ایک خام خیالی نہیں ہے، تقوی کوئی ایک تخیلاتی اور تصوراتی دنیا نہیں ہے، بس تقوی کرتے رہیں اور دنیا میں جو ہے بس آپ جو کچھ اپنی مرضی سے باقی کر رہے ہیں کرتے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقوی ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایک عملی چیز ہے، ایک زندگی میں داخل ہونے والی چیز ہے، اور اس سے انسان کا پورا کریکٹر، لائف کا جو اسٹائل ہے وہ سب چینج ہو جاتا ہے عام آدمیوں کے مقابلے میں۔ تو اس کی ایک ہلکی سی جھلک یہاں دکھائی گئی۔ اگر آپ غور کریں گے پورے قرآن میں متقین کی جھلک ہی اللہ پاک نے دکھائی ہے کہ کافروں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، تقوی والوں کا، ایمان والوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، یہی قرآن پاک نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ پاک نے ایک الگ اینگل سے، ایک الگ جہت سے اللہ پاک نے ان کے کردار پر روشنی ڈالی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہا وہ یہ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ الذین یقولون، وہ یوں کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ بے شک ہم ایمان لے آئے، ہم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھ کر ان پر، اور یا اللہ آپ پر ہم ایمان لے آئے ہیں جی۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو یا اللہ ہمارے پھر گناہوں کو بخش دے۔ ایمان لانے سے پہلے کے جو گناہ ہیں یا ایمان لانے کے بعد کے جو گناہ ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے سارے گناہوں کو یا اللہ تو بخش دے۔ تو یہ ان کی بڑی ایک فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ گناہ کے پہاڑ کھڑے ہوں اور بندے کو ذرا سی بھی شرم نہ آ رہی ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ وائٹ کالر کے ساتھ جا رہا ہو اور لوگوں کو بتا رہا ہو کہ جی وہ کتنا نیک ہے، کتنا پارسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، حالانکہ اس کے پہاڑوں، اس کے گناہوں کے انبار لگے ہوئے نا، ان کو فکر ہوتی ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، دنیا میں گناہ سے بچا، آخرت میں آگ سے بچا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنی فکر کرتے ہیں دنیا و آخرت میں بچنے کی؟ فرمایا الصابرین، ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جی، سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کر لیں، ان کے پاس چوائسز ہوتی ہیں، آپشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں رک جاتے ہیں، یہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ صبر کرنا، یہ رک جانا، یہ دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اگر شعبوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایک انسان اگر صبر نہیں کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی جنگ کے میدان میں کھڑا ہو، وہ کسی معیشت کے میدان میں کھڑا ہو، وہ کہیں کسی میدان میں بھی ہو۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سنوارتی ہے، جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، جو انسان کو خطرات سے بچاتی ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی، الصابرین۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مختلف صفات کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں، تو میں نے ہر صفت پہ دیکھا تو وہاں ایک رش لگا ہوا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، لیکن صبر کی صفت پر میں نے دیکھا تو بہت کم لوگ اس سڑک پر آئے ہیں، بہت کم لوگ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صبر کا راستہ چنا، تو صبر کے ذریعے ہی اللہ پاک نے مجھے جو مقامات تھے وہ عطا فرمائے۔ تو صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جو انسان کو گرنے نہیں دیتی ہے اور ناکام نہیں ہونے دیتی ہے۔ وہ صادقین، اور یہ لوگ سچے ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں۔
تو راست بازی میں اور سچائی میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ انسان کا کردار بھی سچا ہو اور انسان کی گفتار بھی سچی ہو۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سچی ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کا کردار بھی سچا ہے یا نہیں، یہ بھی اہم ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہ بول رہا ہو، وہ اپنے وہ امور جو صحیح ہیں انہی کو انجام دے رہا ہو، تو اس کو کردار کی سچائی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ غلط امور انجام دے رہا ہے، صرف زبان سے سچ بولتا ہے، تو پھر وہ کردار کا سچا نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی سچا ہوتا ہے، ان کی گفتار بھی سچی ہوتی ہے۔ والقانتین، اور یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمنفقین، ہیں جی، تہجد تو پڑھے، نمازیں تو پڑھی، سارے امور انجام دیے، لیکن سخی نہیں ہے، کنجوس ہے بندہ، تو وہ بھی پھر تقوی کی درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے، انسان کا جو دل ہے نا وہ وسیع ہو، کشادہ ہو، دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا۔ اور وہ جو کیفیت اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَأَخْلَدَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ گننے سے مراد یہ کہ خرچ نہیں کرتا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو بچا لے گا ہر جگہ، ہیں جی، حالانکہ مال اسی طرح پڑا رہ جاتا ہے، بنگلے اسی طرح پڑے رہ جاتے ہیں۔ حضرت صاحب کی ہر علاقے میں کوٹھی ہے، ہر ملک میں بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، وہ سب ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور بندہ اکیلا جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ ان کی دولتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں، اور دولت مشہور بھی پکڑے جانے سے ہوتی ہے، گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی سونے کی اینٹیں نکلی اور کیا کیا نکلا، اور جو ہے وہ حرام کی کمائی ہوئی جو دولت ہے، کرپشن کی کمائی ہوئی دولت ہے، شرابیں نکلتی ہیں، کیا کیا نکلتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کہ کفن کے اندر کیا ڈال کے گیا ہے، کیا سمیٹ کے گیا ہے۔ تو والمنفقین، یہ لوگ دنیا میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، حرام نہیں کماتے، حلال کی کمائی بھی دنیا پہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور ان کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سحری کا جو ٹائم ہے نا بڑا خاص ٹائم ہے یہ، یعنی وہ مخصوص گھنٹہ ہوتا ہے کہ اس میں فجر شروع ہونے والی ہوتی ہے اور رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو یہ بیچ کا ایک سمجھ لیں ایک آخری وقت ہوتا ہے جس کو عموماً ہم جس میں سحری تناول کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، پھر ہم سائرن بجتا ہے اور فجر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو اس سے تھوڑا جو پہلے کا وقت ہوتا ہے سحری کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس آخری پہر میں آسمان دنیا پہ میری رحمت متجلی ہوتی ہے، اور پھر میں پوچھتا ہوں حل من سائل یوتا، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، وہ حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، وہ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اس کو بخش دیا جائے۔ یہ روز رات آخری پہر میں، یعنی شب برات تو پوری رات یہ ندا آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شب برات آئے گی تو نہیں، ہر رات میں اللہ پاک آخری پہر میں اپنے بندے کو مخاطب ہے۔ تو یہ لوگ نا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وقت ہے لینے کا، یہ وقت ہے کمانے کا۔ دنیا اگر سوئی ہے تو سوتی رہے، یہ چپکے سے اٹھ جاتے ہیں، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، اپنا سردی ہو گرمی ہو وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ نے توفیق دی نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، یہ کہتے ہیں یا اللہ میں ہوں۔ یہ بڑے خاص وقت میں اللہ پاک پھر ان کو نواز دیتا ہے۔ تو فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ سحرگاہی کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں۔ یہ صبح صبح کے وقت جو لذت ہوتی ہے نا، یہ اس کے متوالے ہوتے ہیں، یہ اور لذتوں سے منہ چراتے ہیں، اور وہ جو خاص قرب الہی میں لذت ملتی ہے یہ اس کے رسیہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
علامات بیان کرنے کے بعد ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے 2 عیسائی آئے، تو انہوں نے جب مدینہ میں انٹری لی تو انہوں نے درخت دیکھے، نشانیاں دیکھی، کہا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا شہر تو ایسا ہی ہوگا، نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ حضور سے آ کر ملے، حضور کا چہرہ، حضور کے خصائل، حضور کی جو ہے وہ مسکراہٹ، حضور کے جو ہے وہ خد و خال جو ان کی کتابوں میں تھے، دیکھ کے کہا ہاں بھئی یہی نبی آخر الزمان لگتے ہیں، یہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ایک سوال کیا حضور سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بڑی شاندار آیت ہے۔ تو ہم تو گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک ہماری گواہی ہے، ایک صالحین کی گواہی ہے، ایک نبیوں کی گواہی ہے، تو کیا یہ سب سے بڑی گواہی ہے؟ نہیں، سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر سب سے بڑی گواہی خود رب العالمین کی ہے۔ شہید اللہ، اللہ گواہ ہے اس بات پر، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا واہ، ہماری کتابوں میں تو یہی لکھا تھا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ تو ان 2 شامی عیسائیوں کو اللہ پاک نے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے نشانیاں پوری دیکھیں، ایمان قبول کر لیا۔ پھر فرمایا کہ والملائکۃ، یہ ملائکہ کی بھی گواہی ہے۔ یہ بندے یہ نہیں سمجھنا یہ ہمیں کلمہ پڑھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ پاک کہتا ہے یہ سارے زمانے کی گواہی ہے، یہ عالم ارواح، یہ عالم ملکوت کی گواہی ہے، والملائکہ واولو العلم، اور پھر علم والوں کی گواہی۔ علم والوں کو اللہ نے کیسے نوازا ہے؟ یوں تو ہر ایک کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ گواہی میری، میرے فرشتوں اور میرے علم والوں کی ہے۔ کیا بات! یہ وہ علم والے ہوتے ہیں جو آفاق دیکھتے ہیں، نہریں دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد ان کو معرفت مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، اس علم کے ذریعے وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اونٹ بنانے والے، اے پہاڑوں کو میخ بنانے والے، اے آسمان کو چھت بنانے والے، اے زمین کو فرش بنانے والے، ایک ایک چیز میں تیرا جلوہ ہے۔ ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمیں تو ہی تو نظر آتا ہے، ہمیں تو ہر چیز میں تیری مہک آتی ہے، تیری خوشبو آتی ہے۔ ہم تو اگر جھانک کر عالم میں دیکھیں تو تو نظر آتا ہے، اور پھر پلٹ کے من میں دیکھیں تو تو نظر آتا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، یہ علم والے ہوتے ہیں۔ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور یہ نظام اللہ نے بڑے انصاف کے ساتھ قائم فرمایا ہے، وہ قائم کرنے والا ہے انصاف کو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ ان آیات کی تفسیر آیت 16، 17 اور 18 کی مکمل ہوئی۔ ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ پھر ہم حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن
سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ آل عمران کی آیات 19 اور 20 کی تلاوت کی، 19-20 کی. اب اس کو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود باہم اختلاف کیا، وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور اے محبوب، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے. اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمے صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. آیات 19 اور 20 سورہ آل عمران کی بڑی اہم آیات ہیں، جس میں بار بار لفظ اسلام، اسلموا، اس کا ذکر آیا ہے. اسلام کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں سرنڈر کرنا، جھک جانا. اور ابتداً یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم سورہ بقرہ کے ساتھ جوڑ کر سورہ آل عمران کو دیکھیں گے تو ہم نے بارہا یہ بات آپ سے بیان کی ہے کہ یہ دونوں صورتیں جوڑ ہیں، یعنی کچھ مضامین اگر بقرہ میں آئے ہیں تو کچھ مضامین آل عمران میں آ کے ایک مضمون کو مکمل کر رہے ہیں. توحید کا مضمون ہو، رسالت کا مضمون ہو، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہو، عقائد کا مضمون ہو، کمپلیٹ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں آیات کو جوڑ کر. تو اگر آپ غور کریں گے بقرہ کی آیات پر تو سورہ بقرہ میں ایمان اور ایمانیات کی جو بات ہے وہ غالب آپ کو نظر آئے گی. سورہ بقرہ کا آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور اختتام بھی ایمان پہ ہوتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن ایمان، مؤمنون، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کثرت سے آپ کو اسلام کا لفظ نظر آئے گا. وہاں ایمان کی اگر بات ہو رہی تھی تو یہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے. اب ویسے تو ایمان اسلام ایک ہی معنی میں استعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو ذرا سا واضح کر کے الگ سے دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں ایک مفہوم کو کمپلیٹ کرتی ہیں. ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے،
ہے، دل میں کیا چیز کتنی بسی ہوئی ہے۔ اسی لیے یؤمنون بالغیب کی بات کی گئی تھی، غیب پر ایمان لانا۔ ظاہر ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ دل سے ایمان لانا، اور جو ہے وہ اسلام جو ہوتا ہے وہ ظاہری نفاذ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی آپ کا سر جھکا ہوا ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ سچ بول رہے ہوں، آپ سارے امور کی جو ہے نا زبان سے بھی گواہی دے رہے ہوں، کردار سے بھی گواہی دے رہے ہوں، جو ظاہراً نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بھی ہم دہراتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اقرار باللسان جو ہوتا ہے یہ اسلام ہوتا ہے، تصدیق بالقلب یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو یعنی ہمیں اپنا ظاہر بھی درست رکھنا ہے اور باطن بھی درست رکھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں زندگی کے اندر، ایمان اور ایمانیات، اور اسلام اور تسلیمیات۔ تو اب جو ہے یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اس جوڑ کو مکمل کر دیا، تو اسلام کی بات بھی دیکھیں آ گئی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ دین اسلام ہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دین اس کو کہتے ہیں، اس وے کو کہتے ہیں، اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا و آخرت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ انسان چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اب یہ راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، یعنی دنیا میں دین بہت سارے کہلاتے ہیں، یعنی دنیا میں یہودیت بھی ایک دین ہے، عیسائیت بھی ایک دین ہے، بدھ مت بھی ایک دین ہے، اور جو ہے وہ ہندو مت بھی ایک دین ہے، سکھ بھی ایک دین ہے۔ مختلف قسم کے جو دین ہیں وہ دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ سب کے سب اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ مقبول ایک ہی دین ہے، ایک ہی وے ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی لائف اسٹائل ہے، وہ ہے الاسلام۔ اس لیے یہ بات کہی اللہ پاک نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، نہ میں وہ قبول کروں گا، نہ میں وہ قبول کروں گا، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں چلے گا، ایک دین قبول کروں گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور آگے اس پر آیت بھی آئے گی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کیا۔ تو دین تو اور بھی ظاہر ہے شیطان بھی تو اپنے راستے پیش کرے گا نا، وہ بھی تو کوئی راستہ ہی دے گا نا گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ ظاہراً تو لوگوں سے نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ انکار کریں، بلکہ اب تو ایتھیزم بھی جو ہے وہ ایک دین بن گیا ہے لوگوں کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی دین کو نہ مانو، یہ بھی ان کا دین ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو شیطان نے بہت سارے آپشنز جو ہے نا لوگوں کو پگڈنڈیاں رکھی ہوئی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں راستے میں بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اللہ کے ہاں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ لوگ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس کو حصر کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اچھا، یہ جو دین کہلاتے ہیں نا، جس چیز کو ہم دین کہتے ہیں، یہ سارے نبیوں کا ایک ہے۔ دین کیا ہے کہ جی اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی اور رسالت نبوت کا جو نظام ہے، آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے۔ یہ تین جو دین کی بنیادیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہر نبی کا دین یہی ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جو بھی نبی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی جو بندگی ہے یہ ہر نبی کا، تو دین سب نبیوں کا ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، حضرت ابراہیم کا دین بھی وہی تھا، حضرت موسیٰ کا دین بھی وہی تھا، حضرت عیسیٰ کا دین بھی وہی تھا، اور وہی دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک ہی دین تھا، اور وہ تھا اسلام۔ اسلام ہی پر سب عمل پیرا تھے۔ ہاں البتہ زندگی گزارنے کی جو طریقے ہوتے ہیں وہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔
تو وہ ہر زمانے میں اپنے اپنے ضرورت اور تقاضوں کے مطابق جیسے اللہ پاک گائیڈ کرتا ہے وہ اس کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے جس نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کیا اور اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، مگر وہ جو نظریہ تھا جس کو دین کہتے ہیں یہ وہی تھا کہ جو پہلے نبیوں کا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ تو یہ جو وضاحت بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ذکر کیا وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ وہ جو اہل کتاب ہیں جو ان میں اختلاف واقع ہوا، ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا لیکن انہوں نے اس دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نئے نئے طریقے اور نئی نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لیں۔ یہ جو ان کے آپسی اختلافات ہیں، پھر ان کے اپنے فرقے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب علم آنے کے بعد انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ کوئی نالج کا نہ ہونا نہیں تھا، تحقیق کا ہونا نہیں تھا، حق کا واضح نہ ہونا، یہ اس بات کی وجہ نہیں تھی جو انہوں نے اختلافات کیے۔ اللہ پاک کہتا ہے اختلاف کی وجہ یہ تھی بغیم بینہم، آپس میں ان کو بڑا حسد تھا، آپس میں بڑا اناد تھا، ایک دوسرے کے ٹسل میں، ایک دوسرے کی دشمنی میں انہوں نے اپنے دین کا ہی بیڑا غرق کیا، انہوں نے نئے نئے نظریے نکالے اور نئی نئی چیزیں انہوں نے جنم دی۔ بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، انہوں نے اس سے بھی اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیا انہوں نے۔ تو علم آ گیا تھا، کتابیں آ گئی تھی، نالج آ گئی تھی، لیکن انہوں نے دیکھیں حضور علیہ السلام سے بھی بغض رکھا کہ یہ اس نسل میں ہیں، اور دین کی بنیاد نسلوں پہ تو نہیں ہوتی، دین کی بنیاد تو نسلوں پہ نہیں ہوتی کہ تم اس نسل سے ہو، حضور اس نسل سے ہیں تو تم نے دشمنی کر لی، قبول ہی نہیں کیا اللہ کے دین کو۔ یہ اختلاف کرتے ہیں اپنے اناد کی وجہ سے، بغض کی۔ دین کی بنیاد تو کلمے پر ہے، دین کی بنیاد تو تقوی پر ہے۔ آپ کلمہ دیکھیں، تقوی دیکھیں، حضور کلمہ بھی تمہارا والا پڑھ رہے ہیں، تقوی بھی وہی جو تمہاری کتابوں میں اللہ کی طرف سے لکھا، اسی تقوی پہ قائم ہے، تو آؤ پھر مانو، نسل کہاں سے آگے بیچ میں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلدی حساب لے لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب دیکھیں سرنڈر کرنا، آپ دنیا میں بس لوگوں کو کہہ ہی سکتے ہیں بھئی اللہ کے سامنے جھک جاؤ ہیں۔ اب لوگ فریڈم اور آزادی کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم بتوں کے سامنے جھکیں، چاند کے سامنے جھکیں، ہماری مرضی ہے، سر ہمارا ہے، روح ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو کروں گا۔ اللہ نے اس کا یہاں فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ چیز واضح کر دیا، اور یہ ظاہر ہے آج کے لوگ ہی نہیں، حضور کے سامنے بھی لوگ یہی کہتے تھے، وہ آ کے کہتے تھے اچھا آپ ہمارے بتوں کو آگے کر لیں، ان کے سامنے آپ سجدہ کر لیں۔ تو اللہ پاک نے یہ چیز بتائی ہے کہ ایسے سرپھرے لوگ، سرکش لوگ ہوں گے دنیا میں۔ تو اللہ پاک نے کہا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں، یہ حجت کا لفظ آیا، دیکھیں یہاں پہ حجت بازی کا مطلب ہوتا ہے مناظرہ کرنا، بحث کرنا، کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانیں، یہ تو آپ ایک دین پہ ہمیں کیسے آپ روک رہے ہیں، کیوں مجبور کر رہے ہیں آپ، یہ حجت بازی کرتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ ان کو بس اپنا راستہ اور اپنے متبعین کا راستہ بتا دیں، آپ ان سے اتنا کہیں اچھا جی آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر سنیے، اسلمت، میں نے تو مان لیا ہے۔ اے نبی ان سے کہیے تم نہیں مانتے، میں تو مان چکا ہوں، اسلمت، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ ومن اتبعن، میرے یہ جتنے پیروکار ہیں، یہ میرے صحابہ کا جھرمٹ ہے، کوئی ابو قحافہ کا بیٹا ہے، کوئی عفان کا بیٹا ہے، کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ سارے لوگ تو ایمان لا چکے ہیں، یہ میرے ارد گرد کا جو حلقہ ہے، ومن اتبعن، یہ سب ایمان لا چکے ہیں۔ وقل، اے نبی کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب، ان کتاب والوں کو، اور یہ جاہل جو متھے لگے ہوئے ہیں آپ کے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کسی دلیل کا پتہ نہیں ہے، امی ہیں، جاہل ہیں، کتاب جن کو دی گئی وہ پڑھے لکھے جاہل، اور جن کو نہیں ملی تھی یہ ویسے ہی جاہل۔ اسلمتم، ان سے دو ٹوک لفظوں میں پوچھیں، اسلام قبول ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر کہیں قبول ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بس یہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر کہیں نہیں جی اسلام قبول نہیں ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی پھر ذرا پیچھے ہٹ آئیے، آپ تک تو صرف پہنچانا تھا،
چھوڑ دو پھر ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو. نہیں مانتے اسلام کو، جو نہیں مانتا اس کو پھر چھوڑ دو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں کو پھر خود دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی نمٹ لے گا. تو یہ آج کے لیے بھی پیغام ہے کہ اسلام آپ قبول کر رہے ہیں تو جنہوں نے قبول کیا ان کو مبارک ہے، جو نہیں مان رہے ہیں بس وہ اللہ کے حوالے ہیں، اللہ ان کو دیکھ لے گا. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ان آیات کی تفسیر ختم ہو گئی اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ الناصر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.